الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ آج کی اس تقریب سعید میں اور محفل پاک میں میری حاضری میرے لیے باعث سعادت ہے. ترجمان اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی اس سلسلہ میں قابل قدر خدمت انجام دے رہے ہیں کہ عقائد کا تحفظ کر رہے ہیں. مجھے بھی ایک خاص موضوع پر، مسئلہ فدق پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے. دوستان ذی قدر، آپ کے اور میرے آقا کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کے دلوں سے دنیاوی قدورتیں اور نفرتیں مٹا کر ان کے دلوں میں باہمی محبت، الفت اور اعتماد اور احترام پیدا کر دیے. یہ بات ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، اللہ کا قرآن ہے، گواہی دے رہا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور آپ کے ساتھی کافروں پر بڑے شدید ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل اور مہربان ہیں. تو برادران اسلام، اہل اسلام کے لیے قرآن کی گواہی کافی ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ مصطفیٰ کریم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ اور آل بیت اور صحابہ آپس میں مہربان تھے،
آپس میں رحم دل تھے، لیکن دوستان ذی قدر چونکہ ایک بات نوٹ رکھیں، چونکہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے مل کر ایک صدی کے اندر آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم سر بلند کر دیا۔ یہ بات دشمنان اسلام کی آنکھوں میں چبھتی تھی، بالخصوص وہ یہود جنہیں زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ انہیں یہ بات کھٹکتی تھی کہ ان صحابہ اور اہل بیت کی یگانگت، موافقت اور محبت اور ایک باہمی اعتماد کی وجہ سے اسلام فروغ پا رہا ہے۔ تو یہود نے سازشیں کی اور ان سازشوں کے ذریعے بعض نام نہاد لوگوں کو مسلمانوں میں داخل کر دیا اور ایسی باتیں کی کہ جن سے یہ پتہ چلے کہ نعوذ باللہ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں نفرت تھی۔ ماشاءاللہ تشریف لائے محفل میں عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں، تشریف رکھیں۔ دوستان ذی قدر میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اسلام صحابہ اور اہل بیت کی باہمی موافقت، یگانگت سے کائنات میں پھیلتا چلا گیا، تو یہود نے سازشیں کی کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو اس بات کو ہوا دیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں مراسم خوشگوار نہیں تھے، آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے، صحابہ اہل بیت کا احترام نہیں کرتے تھے، اہل بیت صحابہ کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے جو مسلمانوں کے اندر داخل کی گئی، لیکن دوستان ذی قدر انہی سازشوں میں سے اور انہی الزامات میں سے جن کے ذریعے مسلمانوں کے دل زخمی کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالا جاتا ہے، ان میں سے ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جی دیکھو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فدق ورثہ تھا، اور فدق حضور کے بعد صدیق اکبر نے سیدہ خاتون جنت کو نہیں دیا، اور خاتون جنت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فمن ابغضھا فقد ابغضنی، جو میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ تو دیکھو نا جی، ابو بکر نے فدق نہ دے کر مائی صاحبہ کو ناراض کیا، آل بیت کا حق مارا، آل بیت کے مالی حقوق دبائے، اور نعوذ باللہ یہ ظاہر کرنا چاہا کہ یہ ظالم لوگ تھے، یہ حق دبانے والے لوگ تھے اور آل بیت سے زیادتی کرنے والے تھے۔ اس پر سے منظر میں تھوڑی سی ابتداءً آپ کی توجہ چاہوں گا۔ مسلمانوں کو جو مال جنگ کے نتیجے میں ملتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، بولیں کتنی؟ ایک مال غنیمت اور ایک مال فے۔ اور مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ و جدال سے ملے، جو لڑائی کے بعد ملے اور کافر مفتو ہو جائیں، مسلمان فاتح ہو جائیں، جو مال لڑائی کے بعد ملے گا وہ مال غنیمت ہوگا، اور جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو مل جائے، مثلا صلح ہو جائے کافروں سے یا معاہدہ ہو جائے اور بغیر لڑائی کے مال ملے، اسے کہا جاتا ہے مال فے۔ بولیے کیا؟ یہ باتیں یاد رکھا کریں۔ ہم اہل سنت صرف فضائل کی رو میں بہتے رہتے ہیں، عقائد پختہ نہیں کرتے۔ میں اپریشیٹ کروں گا قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کو، مجھے آپ کی انتہائی پیاری باتیں اور خوشبوئیں پہنچتی ہیں کہ آپ سید ہو کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت میں سے ہو کر حضور کے صحابہ کی عزت کا پہرا دے رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں۔ یقین جانیے قبلہ شاہ صاحب یا میں، ہم عقائد کا دفاع کر کے اپنا فائدہ ہی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جیسے عام جغرافیائی حدود پر پہرا دینے والا
فوجی شہید ہوتا ہے اور اس کی قدر ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو آنکھ اسلامی سرحد کا پہرا دیتے جاگتی رہے، اس آنکھ کو جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی۔ ارے فوج سرحدوں کا پہرا دیتی ہے، علماء رسول اللہ کے دین کی سرحدوں کا پہرا۔ اس لیے علماء کی شب بیداریاں، علماء کی کاوشیں، علماء کی محنت یہ کریڈٹ کے قابل ہے۔ اور ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نے ماحول پیدا کیا ہے کہ آپ لوگ تحقیقی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جو مال مسلمانوں کو ملتا ہے کافروں سے، اس کی دو قسمیں، ایک مال غنیمت، ایک مال فے۔ اور فدق یہ خیبر میں ایک علاقہ ہے، اہل لغت نے تعریف اس کی کہ یہ خیبر میں ایک ٹکڑا ہے، فیہا عین ونخل ما افا اللہ تعالی علی نبیہ۔ یہ فدق کا علاقہ وہ ہے جہاں چشمے، بڑے باغات، زرخیزی، شادابی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو اسے مال فے کے طور پر عطا فرمایا، یعنی بغیر جنگ کے یہ ملا۔ بولیے بغیر، میں چاہوں گا آپ بات سمجھ کر آگے جائیں، بغیر جنگ کے فدق ملا۔ اس بات پر شیعہ سنی دونوں گروہ متفق ہیں کہ فدق مال غنیمت نہیں ہے۔ بولو مال کیا ہے؟ بولیے۔ اب جب مال فے ہے، مسلم بات ہے، تو آئیے مسلمانوں کو نہ لڑائیں، حضور کی امت کو نہ الجھائیں۔ اللہ کی قسم رسول اللہ کو امت بڑی پیاری ہے، امت کو نہ لڑائیں۔ آئیں ہم قرآن سے پوچھیں کہ مال فے کا حکم کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں مال فے کا حکم قرآن نے بیان کیا، آئیے سنیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فدق رسول اللہ کی وراثت تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو ورثہ میں ملنی چاہیے تھی یا حضور نے دے دی، یہ اللہ کی قسم محض باتیں ہیں، ان کا عقیدہ باتیں ہیں، سنیوں کا عقیدہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھئے مال فے کا حکم کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ مال لوٹاتا ہے، عربی زبان میں فاء یفیو کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، واپس کرنا۔ اللہ فرماتا ہے ہم اپنے نبی پر مال واپس کرتے ہیں، یا اللہ واپس تو اسے کیا جاتا ہے جس کی ملکیت ہو، میری کوئی چیز ہو، بندہ لے لے واپس مجھے ملے، یا اللہ جو خیبر کے قلعے نبی کو ملے وہ واپس کیسے ہوئے؟ فرمایا کائنات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کی عطا سے کائنات کا بادشاہ آمنہ کا لال ہے۔ چونکہ کائنات کا مالک اللہ ہے اور رسول اللہ اللہ کے نائب ہیں، فرمایا محبوب دھرتی میری ہے، ہم نے عطا تمہیں فرما دی ہے۔ گویا زمین ساری حقیقت میں اللہ رسول کی ہے، یہ واپس ملی۔ اب مال فے کا حکم کیا ہے؟ سنیے قرآن، یہ سورہ حشر ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ فرمایا مال فے کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا؟ فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو بستیوں والوں سے رسول اللہ کو مال فے ملا، فللہ، کس کے لیے؟ بولو، اب تو سمجھ آ رہا ہے۔
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، مال فے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامی والمساکین، اور یتیموں کا بھی حصہ ہے، مسکینوں کا بھی حصہ ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا بھی حصہ ہے۔ کتنے حصے بیان ہوئے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، رسول اللہ کے خاندان کے لیے یعنی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے مال فے 6 حصوں میں ہوگا۔ اس میں پہلا حصہ اللہ کا نام تو برکت کے لیے ہے، باقی رہ گئے 5 حصے، یہ مال فے اللہ کے رسول کے لیے ہے، یہ مال فے قرآن کہہ رہا ہے نبی پاک کے سارے رشتہ داروں کے لیے ہے، یتامی، مساکین، ابن سبیل کے لیے ہے۔ اب یہ آپ اگر غور کریں، یہ مال فے کسی کی ذاتی جاگیر نہیں، ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ توجہ کریں، قرآن میں غور کیا کریں، مال فے فرمایا اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، قریبی رشتہ دار نبی پاک کے اور یتامی مساکین کا ہے، تو گویا قرآن کی نص آ گئی کہ یہ مال اس میں یتیموں کا حصہ ہے۔ لیکن اگر آپ توجہ کریں، اس میں ملکیت نہیں جاری ہو سکتی، قرآن گواہ ہے، قرآن سے میں دلیل لا رہا ہوں، مال فے میں ملکیت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ہم ہر اس بندے کو یتیم کہتے ہیں جس کے ماں باپ مر جائیں۔ شریعت میں یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جن کا باپ مر جائے۔ اب ایک بچہ یتیم آج نابالغ ہے، کل بالغ ہو جائے گا، وہ یتیم شرعی طور پر نہیں رہے گا۔ آج ایک بندہ مسکین ہے، کل وہ مسکین نہیں رہے گا۔ اگر آپ کہیں گے جیسے اہل تشیع کہتے ہیں، جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ فدق رسول اللہ کا ورثہ تھا، قرآن کہتا ہے یہ ورثہ کسی کا نہیں ہے، نہیں بن سکتا۔ ایک بندہ آج یتیم ہے، کل یتیم نہیں ہوگا، آج مسکین ہے، کل مسکین نہیں ہوگا، آج مسافر ہے، کل مقیم ہو جائے گا۔ ملکیت کیسے دو گے؟ پھر یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اس پر کنٹرول حاکم وقت کا ہوگا، تقسیم معاشرے کے غریبوں پر ہوگا۔ یہ قرآنی آیت میں ہمارا عقیدہ بیس مہیا کر دی گئی کہ اس میں وراثت جاری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر وراثت ہو، یتیم کو مل گئی، یتیم ساری زندگی کھائے گا، کل وہ یتیم نہیں رہے گا، قرآن کے مطابق تو وہ مال فے کا مستحق ہی نہیں رہا۔ اس لیے بالکل قرآن کریم کے عین مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فے یعنی فدق کو اب اسی انداز میں رکھا، اس پر کنٹرول، اس پر تصرف حکومت کا رہے گا۔ رسول اللہ حاکم ہے، لہذا رسول اللہ نے کنٹرول اپنا رکھا، اور اس میں سے جتنی آمدن ہوتی سب سے پہلے سرکار اپنی ضروریات کے لیے اور اہل بیت نبوت یا رشتہ داران نبی کے لیے رکھ لیتے، باقی جو بچتا وہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مجاہدوں، اور جو قرآن نے بیان کیا رسول اللہ ایسے ہی تقسیم فرمایا کرتے۔ یہ سرکار کی حیات طیبہ میں رہا، اس پر شیعہ سنی متفق ہے۔ اب بات جب آگے بڑھی، حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر خلیفہ بلا فاصل بنے اور نبی پاک کے پہلے خلیفہ بنے، تو اب حاکم ہونے کے حوالے سے پہلے کنٹرول سرکار کا تھا، اب اس پر کنٹرول حاکم اور امیر ہونے کی وجہ سے صدیق اکبر کا تھا، اور صدیق اکبر اس میں وہی تقسیم فرمایا کرتے تھے جو تقسیم خود نبی کریم فرمایا کرتے۔ کہیے صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ اس بات پر شیعہ بھی متفق ہیں، سنی بھی، کہ سرکار کے کنٹرول میں رہا۔ اب جھگڑا آگے چلا، وہ کہتے ہیں جی حضور نے فدق حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، آپ ایمانداری سے بتائیں، قرآن کہے اس میں 5 حصے دار ہیں، رسول اللہ اکیلی بیٹی کو وہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دیا۔ قرآن کے احکام کی پریکٹیکل، قرآن تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل آمنہ کا لال بن کر آیا ہے۔ جو قرآن نے تھیوری میں کہا مصطفیٰ نے کر کے دکھایا، حضور نے اپنے عمل سے بتایا، کنٹرول میرا رہے گا۔ اور اس پر میں شیعہ سنی کتابوں سے دلائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ کا موقع بھی ابتداً یہ تھا کہ سرکار اس میں سے آل بیت کا حصہ لیتے اور جو باقی بچتا وہ مجاہدین کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، اور اسی طرح تقسیم ہوتا۔ اور برادران اسلام، چونکہ یہ سرکار کا عمل تھا، لہٰذا مائی صاحبہ نے مطالبہ کیا۔ مطالبہ پر بہت سی روایات ہیں، بعض لوگ بتنگڑ بناتے ہیں، نعوذ باللہ مائی صاحبہ دربار میں گئیں، دھکے مارے گئے، جواب دیا گیا ہاشا بکلہ، کان کھول کر سنیں، خدا کی قسم جو صدیق اکبر کی گستاخی کرتا ہے، میرا رب قدیر اسے ایسا پاگل بناتا ہے کہ اگلے لمحے وہی بندہ مولا علی کی دلائل میں دوں گا۔ انہوں نے حضرت علی کی، حضرت ابو بکر کی توہین کی، لیکن وہی شیعہ حضرت علی کی بھی توہین کرتے ہیں۔ آگے میں عرض کرتا ہوں، مائی صاحبہ نے مطالبہ کیا۔ مائی صاحبہ کا خیال یہ تھا، یہ اشکال ہوتا ہے کہ مائی صاحبہ نے مطالبہ کیوں کیا؟ ایک قرآن کی آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے اپنی اولاد میں وراثت تقسیم کرو، اور بچے کو 2 حصے، بچی کو 1 حصہ۔ مائی صاحبہ امور خانہ داری میں تھی۔ اس قرآن کی آیت کے بارے میں مائی صاحبہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ عام مطلق آیت ہے، جیسے عام لوگوں کی وراثت تقسیم ہوگی، رسول اللہ کے قبضے میں جو تھا وہ بھی ایسے تقسیم ہوگا۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر کے پاس مطالبہ آیا تو حضرت صدیق نے جو جواب دیا شیعہ سنی کتب میں موجود ہے۔ حضرت صدیق نے فرمایا، یا خیر النساء یا بنت خیر الآباء، اے ساری عورتوں میں سے بہتر سیدہ۔ الفاظ پر تو غور کریں، حضرت صدیق اکبر کے الفاظ کتنے احترام پر مبنی ہیں۔ یا خیر ورثہ نہیں ہے، جو نبی چھوڑ جاتا ہے وہ سارا صدقہ بن جاتا ہے۔ آج ماشاءاللہ سینس، شعور کمال کو پہنچ رہا ہے۔